بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 11ویں تراویح پڑھائی جائے گی، تو اس اعتبار سے تراویح کے اعتبار سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج شروع ہو جائے گا۔ 12واں پارہ دوسرا نصف تلاوت کیا جائے گا اور 13واں پارہ 3 پاؤ، پہلے 3 پاؤ۔ جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کیے دیتا ہوں۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کیجئے دن کے اطراف میں اور رات کے اوقات میں۔ اگلا جملہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے میں نیکی کی ایک بہت بڑی طاقت، قوت اور اس کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نیک اعمال سے جہاں اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں نیک اعمال سے برائیاں یعنی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے نا، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرے، نیکی کر لیا کرے۔ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، آپ نے فرمایا کہ وہ نیکی اس برائی یا گناہ کو مٹا دے گی اور اس کو ختم کر دے گی۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ایک بڑا عجیب اصول بیان فرمایا ہے کہ نیکی کے اعمال کرو، جیسے نماز کے بارے میں فرمایا نماز قائم کرو یا اور نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو کہ وہ گناہوں اور برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ 12ویں پارے میں سورہ یوسف وہ بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ سورہ یوسف بھی آتی ہے، قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین، بہت خوبصورت، بڑا حسین واقعہ، اور بہت سے اعتبار سے یہ حسین اور خوبصورت واقعہ ہے اور احسن القصص ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، بالکل آغاز سے، بچپنا، نوجوانی، جوانی، بڑی عمر، پھر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بدستور غلبے کی طرف لے کے جاتے ہیں، عزت کی طرف لے کے جاتے ہیں، بڑے مناصب کی طرف لے کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ اور سارے بھائی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے بھی اس کو احسن القصص قرار دیا گیا، اور ایک اس لیے بھی اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا، عمدہ، خوبصورت، بہترین، کہ اس واقعے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی مماثلت ہے۔ اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کی بڑی مماثلت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ سوال کرنے والے کون تھے؟ اہل مکہ، یہود تھے، اہل مکہ تھے۔ سوال کرنے والے، پوچھنے والے وہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مماثلت ہے کہ جس طرح شروع میں یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور اپنے بھائیوں نے ان پر ظلم اور مظالم ڈھائے، اور مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرصہ قید میں رکھا، بعینہ ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اپنوں کے ہاتھوں اذیتیں پہنچی، تکالیف پہنچی، اور اپنوں نے ان کو قید کیا، اپنوں کے ہاتھوں وہ کنویں میں ڈالے گئے۔ یہ مماثلت ہے۔ پھر بتدریج حضرت یوسف علیہ السلام عروج کی طرف جاتے ہیں، بعین ہی یہی معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ بتدریج اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غلبے کی طرف لے کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ
ایک وقت ایسا بھی آتا ہے یوسف علیہ السلام پر کہ جب پورا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت غلبہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو ظلم کرنے والے، کنویں میں ڈالنے والے، بیچ ڈالنے والے بھائی مجرم بن کے کھڑے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج مجھے میری طرف سے تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے، اور اللہ بھی بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ بعینہ، یہی واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے مکہ پہ فتح عطا فرمائی، فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ پر ظلم کرنے والے اور آپ کے ساتھیوں کو حتیٰ کہ شہید کر ڈالنے والے، اور آپ پر عرصہ حیات تنگ کر ڈالنے والے، اور آپ کو قید کر ڈالنے والے، اور آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دینے والے سارے مجرم جب سامنے کھڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعینہ وہی جملہ کہا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن کریم نے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بعینہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ جس طرح ان کو شروع میں آزمائشیں آئیں، آپ پہ آئیں، اور جس طرح ان کو آخر میں غلبہ اقتدار ملا اور مکمل طور پر غالب ہوئے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکمل غلبہ ملے گا، آپ بھی اسی طرح غالب ہوں گے، اور آج آپ پر ظلم کرنے والے، ہاتھ اٹھانے والے مجرم بن کر اور سر جھکائے کل کو آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ آیات للسائلین، یہ جو پوچھنے والے ہیں نا، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک دو باتیں اور بھی قابل توجہ ہیں، اور وہ قابل توجہ باتیں یہ ہیں، یوسف علیہ السلام کو پیشکش ہوئی کہ آپ جیل سے نکل آئیے، بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ نکل آئیے جیل سے، اور بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس عزت سے رہیں۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو فٹافٹ نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری ذات پر ایک الزام لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس الزام کی پہلے صفائی ہو، پتہ لگے قصوروار کون تھا۔ چنانچہ جب اس الزام کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام تو بے قصور تھے، ان کو تو بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا، اصل قصوروار تو کوئی اور تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہوئی، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بے قصور تھا، میری ذات پر کوئی دھبا یا کوئی الزام نہیں تھا، کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا تھا جناب یہ تو فلاں کیس کے اندر بند تھے، ان پر تو بڑی مہربانی ہوئی اور ان کو رہا کیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات پر لگا ہوا دھبا پہلے صاف کیا، اس کے بعد وہ پھر باہر نکلے۔ ایک اور سبق جو بہت بڑا سبق ہے ہمیں ملتا ہے، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی باوجود کہ مجرم تھے، ان کے مجرم تھے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مجرم تھے، سب پتا تھا، لیکن بھائی جب بھی آئے یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو عزت دی، ان کو غلہ دیا۔ پھر جب دوبارہ بھائی قصوروار بن کر شرمسار ہو کر آئے، ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، کہنے لگا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی میری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جب بھائی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، پرانے واقعات دہرا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں ملا دیا، ہم سب بھائی بھائی آپس میں پھر بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو رشتوں کو، بھائیوں کو بچانے کے لیے جو حسن سلوک کیا جا سکتا ہو، یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک پیغام اور بھی ہے اس صورت کے اندر کہ جس خاتون کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، عزیز مصر کی بیوی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی،
پوری کوشش کی، جتنی کوشش یوسف علیہ السلام کے اختیار میں تھی انہوں نے وہ کوشش پوری کی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی تو پھر اللہ کی مدد آئی. اور اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب بندہ اپنی کوشش پوری کرتا ہے. اللہ کی مدد آئی اور بند دروازے اللہ کی مدد اللہ کے فضل و کرم سے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام بخیر و عافیت ان سے نکلتے ہوئے خیر و خوبی کے ساتھ باہر نکل آئے. آگے سورج شروع ہوتی ہے الرعد 13ویں پارے میں. سورہ الرعد میں اللہ تعالی عقل مند لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ بھائی عقل مند کون ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے، فلاں بڑا دانش مند ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں عقل مند ہونے کا معیار کیا ہے؟ کون سی خوبیاں ہیں جو بندے کے اندر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہیں، نمبر 1 الذین یوفون بعہد اللہ، کہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. دوسری ان کی خوبی یہ بیان فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے نا وہ ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں رشتوں کو. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت کے برے انجام سے ہر وقت لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. یعنی تکلیف دہ باتیں آتی ہیں لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان تکلیف دہ باتوں کو جھیلتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مند ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا اچھا انجام ان کے لیے ہے اور ہمیشہ کی جنتیں جس میں یہ داخل ہوں گے ان لوگوں کے لیے ہیں. اللہ پاک یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اچھے انجام سے دوچار فرمائے.